بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آغاز کریں گے سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے بارے میں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور نہ ہی میری قبر کو عید بناؤ، اور مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ اللہ پاک کی عبادات و اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے۔ دنیا کی رونق اور نفس و شیطان کے دھوکے سے یہ مقصد نگاہوں سے اجل ہو جاتا ہے۔ اسی مقصد کو یاد دلانے اور انسان کو سیدھی راہ پر چلنے کے لیے اللہ کریم نے مختلف زمانوں میں کئی انبیاء کرام بھیجے۔ انبیاء کرام انسان کو اس مقصد حقیقی کی پہچان کرواتے اور اس کی ہدایت و رہنمائی فرماتے۔ یہ انبیاء مختلف زمانوں میں مخصوص قوموں اور ملکوں کی طرف بھیجی گئی۔ سب سے آخر میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی آمد سے پہلے گزشتہ انبیاء کرام کی تعلیمات بھلا دی گئی تھی۔ دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ کئی برائیوں نے دنیا کے سارے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بالخصوص عرب سرزمین تو بدترین بدحالی کا شکار تھی۔ ظلم و زیادتی، فحاشی و بے حیائی، لڑائی جھگڑا، جوا اور شراب کی کثرت، قتل وغارت، تگری، جاہلانہ رسومات، بت پرستی، غرور و تکبر اور جہالت کے بادل ہر طرف تاریکی پھیلا رہی تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ کی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسی واقعات رونما ہوئی جو اس بات کی خوشخبری تھی کہ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جس میں اسلام کی روشنیاں کفر کی تاریکوں کو مٹا دیں گی۔ نوشیروان کی عالیشان محل کا پھٹنا اور اس کی 14 کھنگروں کا گر جانا، پارس میں مجوسیوں کی عبادت خانے کی صدیوں سے روشن آگ کا ایک دم بجھ جانا، دریائے صدا کی موجیں مارتے پانے کا خشک ہو جانا، یہ اور اس طرح کی کئی واقعات اس بات کی علامت تھی کہ اب عالم کا رنگ بدلا ہے اور نئی حکومت کا سکہ چلے گا۔ ایسے ماحول میں حضرت آمنہ کی بظاہر سعادتی مکان میں سعادتوں اور مستوروں کا نور چمکا اور اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ گری ہوئی۔ آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوشیوں سے مسرور نہیں ہوئی، بلکہ تمام غمزدوں اور درد کی ماروں کی لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ عرب کی مشہور خاندان قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ خود اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو عظمت والا بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ مشہور قول کے مطابق
مطابق واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد جب ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12ویں تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کی سہانی گھڑی تھی، رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ 571 عیسوی کا اپریل کی 20 تاریخ تھی جب مکہ شریف میں اپنی والدہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی۔ مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ماں کے گود میں پلتا دیکھنے کے بجائے صحرا میں رہنے والے قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہو اور ان کی خالص عربی سیکھ کر وہ بھی اسی فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے والے بن جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سپرد کر دیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا جو بنی ہوا اذان کی ایک شاخ تھا۔ یہ قبیلہ عربت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حلیمہ اپنی قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکہ میں بچے کو رضاعت پر لینے کے لیے آئے۔ حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ اپنی عروج پر تھا کہ آپ کو 2 سال تک دودھ پھیلانے کی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ بعض روایت کے مطابق بی بی حلیمہ کے علاوہ وہ مزید 6 خوش قسمت خواتین نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پھیلانے کا شرف حاصل کیا۔ ان تمام عورتوں کو دولت ایمان نصیب ہوئی۔ جب حضرت حلیمہ کو دودھ پھیلانے کی خدمت کا انعام ملا کہ ان کا پورا گھرانہ دولت ایمان سے مالا مال ہوا، حضرت حلیمہ کی شوہر حضرت حارث صاحبزادے عبداللہ بن حارث اور 2 صاحبزادیاں انیسہ بنت حارث اور جدامہ بنت حارث ہے۔ جدامہ بنت حارث ہی شیما کے نام سے مشہور ہے، جو اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی رضاعی بہن تھی اور آپ کو گود میں ہی کھلاتی اور لوریاں دیتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کی مکان علی شان پر پہنچی تو فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ آپ سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے، آپ کے پاس سے خوشبو آئے اٹھ رہی ہے، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، پیٹ کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کی سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ مسکرانے لگے، اپنی سرمگی آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار نکل رہی ہے اور آسمان کو چھو رہی ہے۔ بے اختیار ہو کر میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور آپ کو اپنے سینے سے لگایا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پلانے بیٹھی تو نبوت کی برکت ظاہر ہونے لگی۔ خدا کے شان کی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر دودھ بڑھ گیا کہ آپ اور آپ کے رضاعی بھائی عبداللہ بن حارث نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضاعی والدہ کا صرف ایک طرف سے دودھ پیتے، دوسری طرف سے وہ پلانا بھی چاہتے
تب بھی نوش نہ فرماتی کہ اوہ بائے کا حصہ تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ عدل و انصاف کا بول بالا کرے گی۔ آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ کے لاغر اونٹنی جو دودھ سے خالی تھی اس میں بھی خوب دودھ آ گیا۔ حضرت حلیمہ کی شوہر نے اس کا دودھ دعا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور وہ رات بڑی راحت و سکون کے ساتھ بسر کی اور رات بھر میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی۔ جب بیدار ہوئی تو حضرت حلیمہ کی شوہر حارث بن عبد العزیٰ کہنے لگے، حلیمہ تم بڑی ہی مبارک بچہ لائے ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بچہ بڑا بابرکت اور خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے۔ ان قریب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ شریف سے اپنی گاؤں کی طرف روانہ ہوئی تو میرا وہی خچر جو پہلے کمزوری کی وجہ سے قافلے والوں سے پیچھے رہ جاتا تھا اب اسی قدر تیز چلنے لگا کہ کوئی دوسری سواری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے ان کے جانور بڑھنے لگے، ان کے عزت میں اضافہ ہوا اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی۔ جب تک آپ وہاں رہے بی بی حلیمہ کا گھر خیر و برکت سے بھر رہا تھا۔ دن بدن ان انعامات اور برکت میں اضافہ ہوتا رہا اور خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے دودھ پھینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام تھا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختی چلاتے اور نہ روتے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے، 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے، 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے، 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی، 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دیا۔ آپ نے اپنی عمر کی ابتدائی حصے میں جو کلام فرما دیا، اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن، اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تاجولا جولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی برکتوں کو یوں بیان فرماتے ہیں، میرا قبیلہ بنی سعد قات میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ کو لے کر اپنی قبیلے میں پہنچی تو قات دور ہو گیا، زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازہ ہو گئے۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ میرے پاس 7 بکریاں تھیں، میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان
ان بکریوں پر پھیرا تو اسی کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگی کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنی ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئی۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولی، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کی مبارک پاؤ ڈالی اور قبیلے کے بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے پیدا کی اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی۔ آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو اشارہ فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں۔ جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کی قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر گوندی ہوئی آٹے کی طرح نرم ہو جاتا ہے اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے۔ جنگل کے جانور آپ کی قدم چومتے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کا خاندان قدم پا قدم اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کو دیکھتا رہا، ان سے خوب فیض پاتا رہا اور اپنا مقدر سنوارتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ نے آپ کا دودھ چھوڑ دیا اور معاہدے کے مطابق آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی پاس لے گئی۔ انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ کو انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ کی برکتیں دیکھ کر حضرت حلیمہ کا دل مچلاتا کہ آپ مزید ان کے پاس ان کے قبیلے میں رہے۔ عجیب اتفاق کہ انہی ایام میں مکہ شریف میں ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے وبائی بیماری بچانے کے لیے حضرت آمنہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضور کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے قبیلے بھیج دے۔ یوں حضرت حلیمہ کی دلی مراد پوری ہوئی، انہی مقصد پورا ہوا اور ایک بار پھر بی بی آمنہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا اور اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت والے وجود کی بدولت ان کا مکان دوبارہ سے رحمتوں اور برکتوں کے کان بن گیا۔ آپ تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لوٹاتے رہی۔ وہاں آپ نے اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائی۔ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن میں ہی اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ قبیلہ بنو سعد میں جب پہلا شق صادر ہوا، اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو بی بی آمنہ کے پاس لے آئے اور ان کے سپرد کر دیا۔ اسی کے بعد آپ اپنی والدہ پاک کی گود میں پرورش پانے لگے۔ شق صدر کا مطلب یہ ہے سینے کو چیرنا۔ فرشتوں نے اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ مبارکہ کو چیر کر دل نکال کر اسے دھویا۔ اس عمل کو شق صدر
اثر کہتے ہیں۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا، پہلی دفعہ 4 سال کی عمر میں، اور دوسری بار 10 برس، تیسری دفعہ 40 کی عمر میں، اور آخری بار معراج پر جانے سے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بھی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچے۔ شکریہ۔ اب دیجئے ہم کو اجازت، دوسری ویڈیو تک اللہ حافظ۔